یہ باتیں آپ نے انہیں اس بات کی ترغیب دینے کے لیے کہیں کہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لائیں۔ ساتھ میں آپ نے سخت الفاظ میں ان سے یہ بھی فرمایا، اگر تم اسے ساتھ نہ لے تو اس صورت میں تمہیں ہرگز غلہ نہیں دوں گا، بلکہ تم میرے پاس بھی نہ آنا۔ اور آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ یہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ ساتھ لائے ہیں وہ انہیں بتائے بغیر ان کے سامان میں ہی رکھ دو۔ یہ حکم دینے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ واپس جائیں اور اپنا مال غلے ہی میں پائیں تو جلد مصر لوٹ کر آنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کی اس خیال سے مدد کرنا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے اور کچھ نہ ہو اور وہ آتے ہوئے ہچکچائیں۔ تو آپ کے بھائی کنعان پہنچے، انہوں نے اپنا سامان کھولا تو ساری پونجی بھی غلے میں مل گئی۔ تب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا حال کہہ سنایا۔ کچھ مدت بعد غلہ پھر ختم ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تم ایک بار پھر مصر جا کر غلہ لے آؤ۔ اس پر انہوں نے کہا ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے ہمیں غلہ جونس ہے وہ وہاں سے نہیں ملے گا، لہٰذا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سن کر یہ تڑپ اٹھے۔ آپ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہتے تھے اور روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، بینائی جا چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے ان سے کہا میں بنیامین کو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اب مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، تم نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں دھوکہ کیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا ابا جان، ہمیں تو غلے کے ساتھ ہماری پونجی بھی مل گئی ہے واپس، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس بھاؤ غلہ کیا برا ہے؟ بس آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا تو مجھے عہد دو کہ بنیامین کو صحیح سلامت میرے پاس لے کر واپس آؤ گے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے یہ عہد کر لیا۔ تب آپ نے انہیں ہدایت کی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، بلکہ جدا جدا دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیوں کہا کہ کہیں بچوں کو آپ کو پتہ ہے جب زیادہ بیٹے بھی ہوں تو نظر لگ جاتی ہے، تو یہ نظر بد سے بھی انہوں نے بچانے کے لیے انہیں یہ ایک تلقین کی تھی کہ ایک ہی دروازے میں داخل نہ ہونا، کیونکہ سب ماشاءاللہ بہت ہٹے کٹے نوجوان تھے، مضبوط جسم کے مالک وہ لڑکے تھے۔ آخر وہ کنعان سے روانہ ہوئے اور مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے ہدایت کی تھی، لیکن اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین سمیت جب آپ کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا۔ آپ نے انہیں اپنے قریب بالکل بٹھا لیا اور خفیہ طور پر انہیں بتا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ بنیامین یہ سن کر بہت حیران رہ گئے اور بے حد خوش ہوئے، لیکن آپ نے ان سے فرمایا ابھی یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، خاموش رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی ایک اور تدبیر سمجھائی۔ آپ نے اپنے خادموں کو ہدایت دی کہ جب تم ان کے اونٹوں پر غلہ لا دو تو میرا پیالہ بنیامین والے غلے میں رکھ دینا۔ تو آپ اسی پیالے سے غلہ دیا کرتے تھے۔ جب بھائیوں کا قافلہ روانہ ہوا تو آپ نے اپنے سپاہیوں کو ان کے پیچھے بھیج دیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ انہوں نے قافلے کو روک لیا اور کہا اے قافلے والو تم چور ہو۔ برادران یوسف سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہم پر خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو تمہاری کون سی چیز ایسی گم ہو گئی ہے؟ سپاہی کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا اور جو شخص چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو 1 اونٹ غلہ انعام میں ملے گا۔ میں اس بات کا ضامن ہوں، تم پیالہ واپس کر دو، بدلے میں تمہیں 1 اونٹ بھر غلے کا مزید دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعلان سنا تو جواب میں کہا تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر سپاہیوں نے کہا اچھا اگر تم چور ثابت ہوئے تو تمہیں کیا سزا دے دی جائے؟ جواب میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے چور کی سزا یہی ہے کہ ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ کنعان کے قانون میں حکم یہی تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کا اس نے مال چرایا ہے۔
آخر ان کی تلاشی لی گئی، لیکن تلاشی لینے والوں نے بنیامین کی جب تلاشی لی تو اس سے پہلے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ پھر جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے سامان میں سے نکلا، اور یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دراصل حکم سے کیا تھا، کیونکہ ان کے نتیجے میں بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا، یعنی آپ کے والد اور خاندان والے آپ کے پاس پہنچنے والے تھے۔ جی جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو ان کے بھائی بول اٹھے، اگر اس نے چوری کیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی تو پہلے چوری کر چکا ہے۔ اف اللہ، انہوں نے دیکھے پھر وہی بات کر دی۔ انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی چور کہہ دیا۔ آپ نے اس بات کو برداشت کر لیا اور ان پر خود کو ظاہر تب بھی نہ کیا۔ انہوں نے آپ کی منت سماجت کی کہ بنیامین کو ان کے ساتھ جانے دیا جائے، ان کے والد بوڑھے ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نے ایسا کیا تب تو یہ ظلم ہوگا، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس نے جرم کیا ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب سے بڑے بھائی نے مصر ہی میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور باقی بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ اس طرح یہ لوگ بنیامین اور بڑے بھائی روبیل یا روحیل ٹھیک ہے کے بغیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا؟ احسن بولا، ہاں لیکن میرے بچوں یہ تو سب قدرت کے کام ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سا بھی کچھ ہوا نا یہ ہم اگلا قصہ اگلی کہانی میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن چلتے چلتے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ ہمیں لیسن کیا ملا اس بادشاہ کے خواب میں۔ دیکھیں، ہر مشکل انسان کو پرکھنے کے لیے آتی ہے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کے لیے آتی ہے۔ جو لوگ مشکل کے وقت کم ہمت اور تھوڑ دلے واقع ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ آسانیاں ان کا مقدور نہیں بنتی، بلکہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب اور نیک بندے ہوتے ہیں انہیں ہر دور میں یاد رکھے آزمایا جاتا رہا ہے۔ خام کو کندن بنانے کے لیے آزمائش شرط ہے۔ جو خود کو خام سے کندن بنانے پر آمادہ اور تیار رہتا ہے تو آزمائش اس کی طرف اس طرح سے آتی ہیں کہ جس طرح تیز آندھی آتی ہے۔ ان حالات میں وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہے، الحمدللہ۔ اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ کی کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کرتا ہے۔ جی دیکھا بادشاہ کا خواب، کیسے یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ جی سنیے گا تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا، اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی بھی اس کا تسلسل باقی ہے، وہ نیکسٹ اگلے ٹاپک میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔